بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ دوسرا سالانہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیمینار فیصل آباد میں منعقد ہوا ہے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہر سال ایک بار اس طرح اور اس سے بڑھ کر سیمینار آپ کے اس شہر میں منعقد کیا جاتا رہے۔ میں بلکہ ساتھیوں کو بطور لطیفہ اور مذاق کے کہتا ہوں کہ اب فیصل آباد صرف آپ کا شہر نہیں ہے، میرا بھی شہر ہے، اس لیے کہ میرا سسرال ہے، اور سسرال تو بندے کا اپنا شہر ہوتا ہے۔ میں فیصل آباد آتا تو نماز قصر پڑھتا تھا، اب قصر نہیں پڑھتا، اب نماز پوری پڑھتا ہوں۔ کبھی ساتھی کہتے ہیں کہ سسرال میں تو شاید قصر ہوتی ہے، میں نے کہا تب ہوتا ہے کہ جب بیوی شوہر کے گھر میں رہے، جب اپنے گھر میں شوہر ہے تو وہاں نماز پوری پڑھنی پڑتی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا، ہمارا اتحاد اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پر مختلف نوعیات کا کام الحمدللہ تعالیٰ جاری اور ساری ہے، اور یہ کام صرف فیصل آباد یا سرگودا کی سطح پہ نہیں ہے۔ آپ حضرات آج تسلیم فرما لیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ تسلیم فرمائیں تو کل آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ ہمارا کام اتحاد کے اسٹیج پر بین الاقوامی سطح پہ جاری اور ساری ہے، اور اس چھوٹی چھوٹی محنت کے نتائج بحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان محسوس فرما رہے ہیں۔ میں اگر صرف اپنی بین الاقوامی سطح پہ ورلڈ لیول پہ ہونے والے کام کی کارگزاری پیش کروں تو شاید بہت سارے احباب کو یقین بھی نہ آئے اتنے کم عرصے میں کتنا کام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں، مسلسل ان کو تنقیدات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور تنقیدات کا جواب نہیں تھا۔ ہم نے بحمدللہ تعالیٰ بند کمرے سے نکل کر مسجد، مسجد سے نکل کر بازار، اور بازار سے نکل کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ابھی تک اقدامی کارروائیاں شروع نہیں کی بلکہ دفاعی کارروائیاں شروع ہیں۔ میں ان احباب کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں جو امام اعظم ابو حنیفہ پر بکنا اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں، ہمارے دفاع کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں بلکہ اس کو دیانت سمجھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جائے۔ آپ اپنے مسلک پر رہیں، ہم اپنے مسلک پر رہیں۔ ہمارے مسلک پر کیچڑ تم نہ اچھالو، تمہارے مسلک پر کیچڑ ہم نہ اچھالیں۔ جو تمہاری شخصیات ہیں وہ تمہیں مبارک، اور جو ہماری مقتدر شخصیات ہمیں مبارک۔
یہ دنیا بھر کا ایک فطری اصول ہے جس پر کسی بندے کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جب کوئی دوسرے کی مذہبی شخصیات پر کیچڑ اچھالے تو پھر بندے کے جذبات مجروح ہونا ایک فطری عمل ہے۔ ابھی تک ہمارے اقدام کا سلسلہ نہیں ہے، ہم خالص اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ہمیں حق ہے ہم اپنے مسلک کو بھی دلائل کے ساتھ بیان کریں، اور جس شخصیت اور جس بزرگ نے ہمیں مسلک مرتب اور مدون کر کے دیا ہے اس شخصیت اور بزرگ کا تذکرہ بھی کریں اور اس کا دفاع بھی کریں، اس لیے کہ والد کا ادب احترام بھی ہوتا ہے اور اولاد اپنے والدین کا تذکرہ بھی کرتی ہے۔ اگر والد پر کوئی الزام لگائے تو حلال کی اولاد اپنے والد کا دفاع بھی کرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصحاب پیغمبر کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی شخصیت وہ ہیں کہ جنہوں نے احکام شریعت مرتب فرما کے اس امت کو دیا ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی ایک بشر ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکام پر بات کرے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے استفادہ نہ کرے۔ یہ بات الگ ہے، کوئی استفادہ کرتا ہے اور تذکرہ بھی کرتا ہے، اور کوئی بندہ استفادہ تو کرتا ہے لیکن اس استفادے کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب اور مدون کردہ علوم سے استفادہ کیے بغیر آگے چل نہیں سکتا۔ یہ بات الگ ہے، کوئی ان کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ آپ دنیا میں جتنا بڑا امام تلاش کر کے لاؤ گے، امام مالک سے بڑا نہیں لا سکتے، امام شافعی سے بڑا نہیں لا سکتے، حضرت امام احمد بن حنبل سے بڑا نہیں لا سکتے، یا قیامت تک جتنا بڑا محدث تلاش کر کے لاؤ گے، حضرت امام بخاری سے بڑا آپ محدث تلاش کر کے نہیں لا سکتے۔ لیکن امام مالک جیسا امام بھی امام ابو حنیفہ کے حق میں بولتا ہے، امام شافعی جیسا امام بھی اعتراف کرتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل جیسا امام بھی اعتراف کرتا ہے، امام بخاری جیسا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے سبق پڑھ کے ان کی روایات اپنی صحیح بخاری میں لاتا ہے، تو بعد میں کون ہوگا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علوم کا انکار کر دے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعل ذهبا لقام بحجتہ، میں نے ایک ایسے بڑے شخص کو دیکھا اگر اس لکڑ کے ستون کو وہ سونے کا ستون ثابت کرنا چاہے تو دلیل کی بنیاد پہ ثابت کر سکتا ہے، اور اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک جیسا شخص بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یوں بولتا ہے۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ وصحابہ فإن الناس عیال علیہ فی الفقہ، اگر کوئی بندہ دین میں فقاہت اور دین میں سمجھ حاصل کرنا چاہے تو امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے پاس جائے، اس لیے کہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں امام اعظم ابو حنیفہ یوں ہے جیسے والد ہوتا ہے، اور باقی لوگ یوں ہیں جیسے اولاد ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی اعتراف کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ لفظ سبحان کس مقام پہ بولتے ہیں؟ اہل عرب سے پوچھو، عربی جاننے والوں سے پوچھو۔ لفظ سبحان مقام تعجب پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان بولا۔ لفظ سبحان مقام تعجب پہ بولتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں سبحان اللہ مقام تعجب ہے، ہوا من العلم والزہد وایثار الآخرہ بمحل لا یدرک احد۔ ابو حنیفہ اس مقام علم اور مقام تقوی پہ پہنچے ہیں وہاں تک صحابہ کے بعد امت میں کوئی بندہ نہیں پہنچا۔ امام مالک بھی مانتا ہے، امام احمد بھی مانتے ہیں، امام شافعی بھی مانتے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، اپنی صحیح بخاری میں
9082 روایات کو جمع کرتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن روایات پہ ناز کرتے ہیں کہ مجھے اس روایت پہ ناز ہے، مجھے اس روایت پہ فخر ہے، حضرت امام بخاری فخر کیسے کرتے ہیں میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجھ سے آپ کو عقیدت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کسی بندے سے عقیدت ہو تو جلسے میں آنے والا کہتا ہے کہ میں نے سامنے بیٹھ کے بیان سنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مصافحہ کیا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے معانقہ کیا ہے۔ تو دیکھو آدمی کس طرح فخر کرتا ہے۔ اسی طرح محدث اور پیغمبر کے درمیان جتنے فاصلے کم ہوتے چلے جائیں اتنا بندے کا فخر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فخر کی بات آئی ہے، میں درمیان میں بطور ذوق کے جملہ کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی فخر ہے، حضرت معاذ بن جبل کو بھی فخر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فخر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حدیثیں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ کی حدیث سے مجھے محفوظ رہ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، نبوت میں برکت والے ہاتھ اس چادر پہ لگا دیے اور پھر چادر ابو ہریرہ کے سینے سے لگائی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے میرے سینے کو وہ چادر لگی جس چادر کو نبوت کے ہاتھ لگے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے بھی فخر ہے۔ بھئی آپ کو فخر کس بات ہے؟ میں سمجھانے کے لیے مکالمہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے فخر کس بات پر ہے کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا تم یمن جاؤ گے مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ حاجی اقضی بکتاب اللہ میں مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا۔ حضرت معاذ سے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہا بسنت رسول اللہ پیغمبر کی سنت سے بتاؤں گا۔ کیا سنت میں نہ ملے جواب کیسے دو گے؟ کہا اجتہد برائیے حضور میں اجتہاد کروں گا۔ میرے نبوت نے ایک فعل کیا، ایک اور ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر کا فعل کیا تھا یدو علی صدری اپنے ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا ہے۔ میں صرف اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے فخر ہے نبی کا ہاتھ چادر پہ لگا، چادر میرے سینے کو لگی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے فخر ہے مجھے بلا واسطہ چادر نبی کا ہاتھ براہ راست لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو پیغمبر نے چادر دی جس چادر پہ نبوت کا ہاتھ لگا ہے، حضرت معاذ کو نبی نے بلا واسطہ چادر ہاتھ دیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں، حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں۔ محدث کی ضرورت الگ ہوتی ہے، فقیہ کی الگ ہوتی ہے۔ محدث کی ضرورت حافظے کی تھی، نبی نے ہاتھ چادر پہ لگایا، چادر محدث کے سینے کو لگائی ہے، اور فقیہ کے سینے پہ چادر نہیں ڈائریکٹ ہاتھ لگایا۔ حضور نے صرف اس کئی کو بند نہیں کرتے، اس کئی کو بند کر تھوڑا سا سادہ کرو۔ میں دیہاتی خطیب ہوں نا، اس لیے میں کہتا ہوں سپیکر بھی دیہاتی ہو تاکہ سپیکر اور خطیب آپس میں لڑتے نہ رہے، تم تماشا دیکھتے رہو گے۔ سپیکر بھی دیہاتی ہو خطیب بھی دیہاتی ہو تو پھر معاملہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اب ٹھیک ہو گیا نا؟ توجہ رکھیں، میں بتا یہ رہا تھا کہ آدمی فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں مجھے فخر ہے میں 4 لاکھ حدیث کا حافظ ہوں، بہت اچھی بات، مجھے فخر ہے میری بخاری میں 9000 حدیثیں ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، لیکن مزید فخر مجھے اس بات پر ہے کہ میری اس بخاری میں 22 روایات وہ ہیں کہ جن میں میرے اور پیغمبر کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ امام بخاری فخر کرتے ہیں کس بات پہ؟ امام بخاری اور پیغمبر کے درمیان صرف 3 راوی آتے ہیں، مجھے ان حدیثوں پہ فخر ہے۔ ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے 22 روایات پڑھی ہیں جن پہ تمہیں فخر ہے، ان کا اور پیغمبر کا واسطہ بہت کم ہے، آپ بتا سکتے ہیں ان میں آپ کے استاذ کون ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کیوں نہیں بتا سکتا، میں نے 11 روایتیں جس استاذ سے پڑھی وہ مکی بن ابراہیم ہے، میں نے 6 جس استاذ سے پڑھی ابو عاصم النبیل ہے، میں نے 3 حدیثیں جس استاذ سے پڑھی اس کا نام محمد بن عبداللہ انصاری ہے، میں نے 1 حدیث جس استاذ سے پڑھی اس کا نام خلاد بن یحییٰ ہے، میں نے 1 حدیث جس استاذ سے پڑھی اس کا نام خالد ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ 22 جن نام سے پڑھی ہے یہ 5 بنتے ہیں، یہ 5 شکل حضرت امام بخاری سے پوچھو یہ 5 ہیں کون جن سے روایتیں آپ نے پڑھی اور پیغمبر کے پاس جلدی پہنچے؟ حضرت امام بخاری کہیں گے میں نے جس سے پڑھی 11 روایتیں نام مکی بن ابراہیم ہے اور شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، میں نے جن سے 6 روایتیں پڑھی نام ابو عاصم النبیل ہے، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، میں نے جن سے 3 روایتیں پڑھی محمد بن عبداللہ انصاری ہے، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ جن 22 پہ بخاری کو فخر ہے ان میں 20 کے استاد امام حنیفہ کے شاگرد۔
میں کہتا ہوں امام بخاری ابو حنیفہ کے پاس کیسے جاتا ہے؟ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارے شہر میں بھی کئی ہوں گے اعتراض کرنے والے، لیکن تو کرے اعتراض، ہمیں تمہارے اعتراض میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف تو ہم سے سنو نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں بتا یہ رہا تھا، اتنا بڑا آدمی، کبھی لوگ کہتے ہیں تم امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو، جتنا تم نے نام ان کا لیا ہے تقلید کرتے ہوئے امام بخاری کا نام لے لیتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے امام بخاری بہت بڑا عالم ہے، امام ابو حنیفہ بڑا عالم ہے، اگر تقلید کرنی ہی تھی امام بخاری کی کر لیتے۔ میں نے کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں ان کی بات نقل کر کے کہتا ہوں، کہتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے امیر المومنین فی الحدیث کون ہے تو لوگ کہتے ہیں امام بخاری ہے۔ میں نے کہا کہتے جب امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہے تو تم تقلید اس کی کر لو، یہ بڑا محدث جو ہے۔ میں نے کہا میں ایک بات کہتا ہوں، میرا امام اعظم ابو حنیفہ یہ مجتہد اور معجور ہے، پیغمبر کا صحابی محفوظ ہے اور نبی معصوم ہے۔ جب اعتراض مجتہد پہ ہو تو جواب میں محفوظ صحابی کو پیش کرتے ہیں، اور جب اعتراض صحابی پہ ہو تو دلیل میں معصوم نبی کو پیش کرتے ہیں۔ اعتراض میرے امام پہ کیا کہ تم امام بخاری جو محدث بہت بڑے شمار ہوتے ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، یہ بڑے محدث امام بخاری ہے، یہ بڑے محدث امام اعظم ابو حنیفہ، میں تیری بات مان کے کہتا ہوں کہ امام بخاری جو بڑے محدث ہیں تقلید ان کی کر لیتے۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے مجھے وہ شخص بتاؤ جو صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے۔ کہتے ہیں امام ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا مجھے وہ نام بتاؤ جو پیغمبر کے صحابہ میں سب سے بڑا محدث ہے۔ کہتے ہیں حضرت امام ابو ہریرہ ہے۔ میں نے کہا پھر مسئلہ تو صاف ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی بڑا محدث امام بخاری ہے اور بڑا عالم امام ابو حنیفہ ہے، ادھر بڑا محدث امام ابو ہریرہ ہے، ادھر بڑا عالم امام ابو بکر صدیق ہے۔ تو جب ابو ہریرہ بڑے محدث تھے تو تم ان کی امامت مان لیتے ہیں نا، خلیفہ انہیں مانتے، تم نے خلیفہ صدیق کو کیوں مانا ہے؟ کہتے جی اگر بڑے محدث تو وہ ہے لیکن بڑے عالم امام ابو بکر ہے، ہم نے امامت ان کی مانی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مان بھی لیا جائے بڑا محدث امام بخاری ہے تو ہم نے تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ اگرچہ بڑے محدث ابو ہریرہ تھے لیکن انہوں نے مصلح امامت امام ابو بکر کو دیا ہے، اگرچہ بڑے محدث امام بخاری ہو ہم نے مصلح امامت امام ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ جس طرح صحابہ نے ترجیح بڑے عالم کو دی ہے، ہم نے ترجیح بڑے عالم کو دی، ہم نے ترجیح بڑے عالم کو دی ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام بخاری بھی امام ابو حنیفہ بھی۔ میں نے کہا جو فرق امام ابو ہریرہ اور امام ابو بکر میں ہے ان میں وہی فرق ہے۔ مجھے کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسئلہ امام ابو بکر سے پوچھتا رضی اللہ عنہ، وہ مسئلہ نبی والا بتاتے لیکن قال ابو بکر کیا بتاتے، ان پہ غلبہ خشیت کا تھا۔ جب کوئی مسئلہ امام ابو ہریرہ سے پوچھتا قال رسول اللہ کیا بتاتے، ان پہ غلبہ محبت کا تھا، جی چاہتا الفاظ بھی نقل کر دے۔ اور جب کوئی مسئلہ امام ابو حنیفہ سے پوچھے قال ابو بکر کیا بتا، قال ابو حنیفہ کیا بتاتے، ان پہ غلبہ خشیت کا ہے۔ جب مسئلہ امام بخاری سے پوچھا وہ قال رسول اللہ کیا بتاتے، ان پہ غلبہ محبت کا ہے۔ امام بخاری ابو ہریرہ کے نقش قدم پر ہے، امام ابو حنیفہ حضرت امام ابو بکر کے نقش قدم پر ہے، ابو بکر کے نقش قدم پہ چلا۔ جو صحابہ نے مقام ابو بکر کو دیا ہم نے مقام ابو حنیفہ کو دیا۔ جو جس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو جس کو زیادہ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر اسی کو قبول کیا کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ، جب تو نے کہا بخاری اور امام ابو حنیفہ، میں نے کہا تقابل کبھی نہ کرنا لیکن کر بھی لے گا تو بھی امام ابو حنیفہ جیت جائے گا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا امام بخاری تو بہت بڑے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ بھی بڑے عالم ہیں، جب تم نے تقلید کرنی ہی تھی تو پھر امام بخاری کی کر لیتے۔ میں نے کہا میں حرج تو نہیں تھا لیکن امام بخاری میں امام ابو حنیفہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ بات مدینے کی کرتے ہیں، امام بخاری بھی بات مدینے کی کرتے ہیں، لیکن بخاری کی رفتار کم ہے، ابو حنیفہ کی سپیڈ زیادہ ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا امام بخاری مدینہ دیر سے لے کر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ مدینہ جلدی لے کر جاتے ہیں۔ اگر فیصل آباد ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ مدینہ منورہ میں جائے اور وہ 5 گھنٹے میں لے کر پہنچے اور دوسری فلائٹ فیصل آباد سے مدینہ منورہ جائے اور 1 گھنٹے میں جائے، فیصل آباد والوں مجھے تم بتاؤ تم کس فلائٹ پہ جانا پسند کرو گے، 1 گھنٹے والی یا 5 گھنٹے والی؟ بولو کس پہ؟ لیکن 1 گھنٹے والی بات بھی وہی کرے گا جو یہاں سے مدینہ جانا چاہے، اور یہاں سے مدینہ جانے کو شرک کہتے ہیں۔ ادھر تو 1 گھنٹے والی پر بھی نہیں جانا، 5 گھنٹے والی پر بھی نہیں جانا۔
اگر تمہیں میری بات نہ سمجھ آئے تو میں کھل کر کہہ دیتا ہوں تاکہ بات لگی لپٹی نہ رہ جائے. ابھی تو کسی غیر مقلد اہل حدیث عالم سے مسئلہ پوچھو, حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میرے بیٹے کو مدینہ کا اقامہ ملتا ہے, مدینہ منورہ کا ویزا ملتا ہے, 10,000 ریال تنخواہ ملتی ہے, مدینہ منورہ جا سکتے ہیں. وہ کہے گا حلال مال کمانا عبادت ہے, فیصل آباد بھی ٹھیک ہے, مدینہ بھی ٹھیک ہے, مال کمانے کے لیے مدینہ جا سکتے ہو. پھر ذرا دوسرے دن مسئلہ پوچھنا, حضرت جی میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ جانا ہے. پوچھو کس لیے؟ کہ اگر نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے جانا ہے. کہا نہیں جانا, یہ تو شرک ہے. مال کمانے کے لیے جائے تو فتویٰ جواز کا ہے, نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے جائے تو فتویٰ شرک کا ہے. دیوبند والے کہتے ہیں نہیں نہیں, اگر مال کمانے کے لیے جائے تو جائز ہے, روزہ دیکھنے کے لیے جائے تو ثواب ہے. مال کمانے کے لیے جائے تو جائز ہے اور روزہ دیکھنے کے لیے جائے تو پھر یہ ثواب ہے. میں نے کہا تیرا تو روزے سے تعلق نہیں ہے, تجھے تو 1 گھنٹے والا جہاز ملے تو نے تب بھی نہیں جانا. لیکن دیوبند والے تو کہیں گے نہیں بھی 5 گھنٹے والا نہیں, 1 گھنٹے والے جہاز پہ بیٹھ کے مدینہ منورہ جائیں گے. اگر تمہیں میری بات پہ یوں یقین نہ آئے, آپ ذرا صبح اپنے فیصل آباد شہر میں باہر نکلنا اور باہر نکل کے پوسٹر دیکھنا. بڑے بڑے پوسٹر بھی ہوں گے, بڑی بڑی پینا فلیکسیں بھی ہوں گی اور بہت بڑے بڑے بینر بھی لگے ہوں گے اور اس میں عنوان ہوگا تحریک یہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ کام کریں گے, اور جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا اور ساتھ جماعت الدعوہ. یہ بڑے بڑے بینر لگائیے اور نام بدل کے کہیں گے تحریک حرمت رسول, اور اوپر لکھا ہوگا کہ ناموس رسالت کے لیے جان بھی قربان ہے. تو میری بات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا, ان کے بڑے بڑے بینر پہ مدینے کی کھجور کی فوٹو ہوگی لیکن مدینے کی روزے کی تصویر نہیں ہوگی. دیکھ لینا, اگر مدینے کی روزے کی تصویر آئے تو مجھے بتا دینا کہ نہیں مولانا گمن فیصل آباد کا غیر مقلد بدل گیا ہے, اس نے کھجور کی بجائے روزہ مان لیا ہے. دیوبند والوں کو تم دیکھو گے, ایک طرف تصویر کعبہ کی ہے, ایک طرف پیغمبر کے روزے کی ہے, اس کے بینر کو دیکھے گا تصویر مدینے کی کھجور کی ہوگی, مدینے کی روزے کی نہیں ہوگی. پھر مان لے دیوبند کا تعلق مدینے کے روزے سے ہے, تیرا تعلق مدینے کی کھجور سے ہے. نہیں سمجھے؟ اور کھجور سے مراد پیسے ریال ہیں, کھجور سے مراد کیا ہے؟ ریال. تیرا تعلق سعودیہ کے ریال سے ہے اور دیوبند والے کا تعلق سعودیہ کے روزے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے. خیر میں مثال سمجھا رہا تھا, مجھے کہتے امام بخاری بھی بڑے عالم, امام ابو حنیفہ بھی بڑے عالم, لیکن تم نے ترجیح امام ابو حنیفہ کو کیوں دی ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے, میری وجہ پہ غور کرنا. میں نے کہا وجہ, امام بخاری بھی بات مدینہ کی کرتے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ بھی بات مدینہ کی کرتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جہاز فیصل آباد سے مدینہ منورہ لے چلے اور فیصل آباد سے چلنے والا جہاز 5 گھنٹے میں لے کر چلے اور دوسرا جہاز 1 گھنٹے میں لے کر چلے. آپ کس جہاز پہ جانا پسند کرو گے؟ بتاؤ بھائی کس جہاز پہ؟ 1 گھنٹے پہ. کیوں؟ آپ کو مدینہ سے پیار ہے, آپ کہتے ہیں جلدی چلے. میں کہتا تو حضرت امام بخاری سے ہم کہے ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے, امام بخاری کہے گا چلو. امام حنیفہ سے کہے مدینہ منورہ جانا ہے, وہ بھی کہیں گے چلو. لیکن امام بخاری کی آپ آخری حدیث مدارس میں پڑھتے رہتے ہیں, میں کبھی مدارس والوں سے کہتا ہوں آخری حدیث ہم سے بھی پڑھا کرو, کبھی ہم سے بھی سنا کرو. اور مجھے کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے, رات بھی ہمارے کی جگہ پہ جلسہ تھا, بخاری چلتی رات 12 بج گئے, کہتے ہیں مولانا گمر سے بیان کریں گے. جب لوگ تھک گئے, لوگ اکتا گئے, لوگ سونے لگے, اب ہماری باری ہے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں بخاری شریف شیخ صاحب ختم کرا لیں, آپ تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ مجھے بخاری آتی نہیں ہے یا مجھے بخاری کے درس دینے نہیں دے رہے. کہتے نہیں آپ عوامی خطیب ہے. میں نے کہا میرے بخاری پہ تقریر سنو تو صحیح نا, بخاری پہ مجھے بولنے تو دو. میں خیر بات یہ کہہ رہا تھا, یہ میں کوئی تنقید نہیں کہہ رہا, یہ میں خوش طبی کے لیے بات کہتا ہوں. میں نے کہا امام بخاری کی آخری حدیث کو اٹھا کے دیکھ لو, صحیح بخاری میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ وابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. امام بخاری 5 راوی لائے ہیں. ہم نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. امام بخاری واسطے 5 لاتا ہے, ابو حنیفہ واسطہ 1 لاتا ہے. تو جلدی مدینہ کون کو جاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. امام بخاری تھوڑی سی دیر لگاتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو نہیں لیا ہے, ہم جو کہ مدینہ منورہ جانا چاہتے اس لیے. اب ایک بندہ کہنے لگا تم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو. میں نے کہا جی بالکل, شرح صدر سے بشوق سوگو ادب کرتے ہیں. کہ امام ابو حنیفہ تو مدینہ کے نہیں تھے, امام صاحب تو کوفہ کے تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے تم کوفہ کی بات نہ کرو, تم مدینہ کی بات کرو. میں نے کہا بات میں بھی مدینہ کرتا ہوں, لیکن فرق کیا
جگہ ہے، میں مدینہ وایا کوفہ جاتا ہوں، اور یہ طرز میرا نہیں ہے، امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری مدینہ جاتا ہے لیکن وایا کوفہ، ہم بھی مدینہ جاتے ہیں وایا کوفہ، تو وایا کوفہ نہیں جاتا، ڈائریکٹ کی بات کرتا ہے، تیرا تعلق مجھ سے بھی نہیں ہے، تیرا تعلق امام بخاری سے بھی نہیں ہے۔ کہتے امام بخاری وایا کوفہ جاتا ہے، میں نے کہا بالکل وایا کوفہ جاتا ہے۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بخاری کی آخری حدیث دلیل ہے، امام بخاری جب مدینہ لے جانے لگے تو وایا کوفہ لے کر گئے ہیں۔ وایا کوفہ کیسے؟ توجہ رکھنا، امام بخاری کہتے ہیں بابی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل، ادھر دیکھیں، ان عمارة بن القعقاع ان ابی زرعہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے علم یہ حدیث جو سنانے لگا مدینے والی، میں نے حدیث پڑھی ہے احمد بن اشکاب سے، اس نے پڑھی ہے محمد بن فضیل سے، اس نے پڑھی ہے عمارہ بن قعقاع سے، اس نے پڑھی ہے حضرت ابو زرعہ سے، ان سے پڑھی ابو ہریرہ نے۔ تو امام بخاری جو چار واسطے رہے، احمد بن اشکاب یہ بھی کوفے والا ہے، محمد بن فضیل بھی کوفے والا ہے، عمارہ بن قعقاع بھی کوفے والا ہے، ابو زرعہ بھی کوفے والا ہے، ابو ہریرہ مدینے والا ہے۔ امام بخاری ڈائریکٹ مدینے نہیں وایا کوفہ جاتا ہے، ڈائریکٹ مدینہ نہیں بلکہ وایا۔ وہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام بخاری ڈائریکٹ مدینہ نہیں بلکہ وایا کوفہ، ہم بھی وایا کوفہ گئے، بخاری وایا کوفہ گیا، تو کوفے کو پکڑنے والے تیرا تعلق ہم سے بھی نہیں ہے، بخاری سے بھی نہیں ہے، تو جھوٹ نہ بولا کر، تیرا تعلق نہ امام بخاری سے نہ ہی ہم سے ہے، کسی اور سے تعلق ہوگا ان کی بات کر۔ میں بتا یہ رہا تھا امام بخاری وایا کوفہ گیا ہے، ڈائریکٹ تو مدینہ نہیں گیا۔ اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا اگر تم نے تقلید کرنی ہے چلو ہم مان لیتے ہیں بھائی تقلید کے بعد تمہارا گزارا نہیں۔ میں نے کہا گزارا میرا بھی نہیں، گزارا تیرا بھی نہیں، فرق یہ ہے کہ میں مانتا ہوں تو مانتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تقلید تو تو بھی کرتا ہے، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، فرق کیا؟ ہم ایک ہی کرتے ہیں تو کئی ہی کرتا ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک ہے، ہم چھوٹے مشرک تو بڑا مشرک، کیوں؟ ہم نے ایک امام کو مانا، تو نے ہر مولوی کو مانا، کہتا ہے میں تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو مانتا ہے تو نے مان لینا ہے لیکن تو جھوٹ نہ بولنا۔ آپ کو گے کیوں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں جو آپ ہر غیر مقلد سے کھل کر سوال کر سکتے ہیں، تو میں کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ اب بندے پر اعتماد کرے اور تحقیق نہ کرے، دلیل نہ پوچھے، اسی کا نام تقلید ہے نا۔ مسئلہ پوچھ لے، تحقیق نہ کرے اور اس کو خلوت نہ کرے، آپ اس کو قریدے مت، اعتماد کرے اور مان لے۔ میں غیر مقلدین سے کہتا ہوں تقلید تم بھی کرتے ہو، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں تو اپنے محلے کے امام کی کرتا ہے، ہم تقلید مسائل میں کرتے ہیں تو سنجے میں کرتا ہے۔ ہم کس میں کرتے ہیں؟ بولو نا، اور یہ کس میں کرتا ہے؟ میں سمجھاؤں گا، تم نے پھر بات مانی ہے، تم کو کہ یہ کیسے؟ اب کسی غیر مقلد سے کہو بھائی تمہاری مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ امام صاحب استنجا کر کے آتے ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ بتاؤ نا، کیا جواب دے گا؟ بولو، آپ پوچھو نا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کبھی تو نے تحقیق کی ہے؟ مسجد کے ساتھ تم نے کمرہ بنایا ہے، بھئی ہم تو تحقیق کریں گے تو مانیں گے نہیں مانیں، کہتے کرتا ہوگا، ہم نے کہا تو تقلید ہے، تو تم نے تقلید کی امام کا استنجا مان لیا ہے، ہم نے تقلید کے ابو حنیفہ کے مسئلے مان لے، تقلید تو تو بھی کرتا ہے، تقلید ہم بھی کرتے نہیں کرتا تقلید؟ بولو نا، نہیں کرتا۔ تم امام کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں اپنی ماں کی بھی تقلید کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے، مانتے نہیں ہے، فرق کیا؟ ہم مان لیتے ہیں، وہ ضدی یا مانتا نہیں ہے، کرتا وہ بھی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ میرے اور آپ کے حلال زادے ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیا دلیل ہے؟ ہماری امی نے کہا بیٹا یہ تیرا ابو ہے، اور تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، بتاؤ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی کھود کرید نہیں ہے، ماں نے فرما دیا ہم نے مان دیا۔ تو تقلید اور کسے کہتے ہیں؟ ماننے پر آئے تو ماں کو مان لے، ماننے پر آئے امام کا استنجا مان لے، اور نہ ماننے پر آئے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہ مانے۔ ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹکا ٹپڑ دے تے دریا ٹپ جائے، نہ ٹپے تے داڑھی نہ ٹپے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پیر چھلانگنے پر آئے تو پھر دریا کو چھلانگ لے، اور نہ چھلانگنے پر آئے تو کھال پہ رک جائے، یا میں نہیں رکتا، میں آگے نہیں بڑھتا۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، شرع صدر سے کرتے ہیں، ہم یوں نہیں ایسی بات کرتے ہیں۔ مجھے شخص کہنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ بتاؤ سب سے بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، امام ابو بکر ہیں۔ کہتے ہیں ان کے بعد امام ابو حنیفہ
ہے, میں نے کہا امام عمر ہے. مجھے کہتا اس کے بعد امام ابو حنیفہ ہے, میں نے کہا امام عثمان ہے. مجھے کہتا اس کے بعد میں نے کہا امام علی ہے. کہتے جب اللہ کے نبی کے بعد یہ چار بڑے بڑے فقہاء ترتیب میں موجود تھے تو تم ان کی بجائے تقلید ان کی کر لیتے. میں نے کہا ان کی کرتے تو تم نے اعتراض کرنا تھا, ان کی ہے. اعتراض تو کیا مگر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی کے جانشین حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے, تو میرے پیغمبر نے جو علوم پیغمبر کو خدا نے دیے, خدا نے اپنے پیغمبر نے اپنے جانشین کو دے دی ہے. صدیق اکبر کے پاس علوم نبوت کے ہیں. صدیق کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے. امام عمر کے پاس قرآن بھی ہے, امام عمر کے پاس حدیث بھی ہے, صدیقی علوم بھی ہے. امام عمر کے پاس امام عثمان کو لو, ان کے پاس قرآن بھی ہے, حدیث پیغمبر بھی ہے, صدیقی فاروقی علوم بھی ہے. امام عثمان کے بعد علی کو لو, علی المرتضیٰ کے بعد قرآن کریم بھی ہے, حدیث پیغمبر بھی ہے, علوم صدیقی بھی ہے, علوم فاروقی بھی ہے, علوم عثمانی بھی ہے. علی سب کے علوم کا جامع ہے. اس لیے میرے علی مکہ مکرمہ سے چلے تو مدینہ ہے. پیغمبر کے پہلے جانشین ابو بکر آج بھی مدینہ میں ہے. پیغمبر کے دوسرے جانشین عمر ہے, وہ بھی مدینہ منورہ میں ہے. تیسرے جانشین عثمان ہے, وہ بھی مدینہ منورہ میں ہے. چوتھے جانشین علی ہے, وہ مدینہ میں نہیں ہے. علی مکہ سے چلے تو مدینہ, مدینہ سے چلے تو کوفہ. آخر وجہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کو بھی تو خدا مدینہ میں رکھ سکتے تھے. علی المرتضیٰ کو مدینہ سے خدا کوفہ کیوں نہ ہے؟ امام ابو بکر مدینہ ہے, امام عمر مدینہ ہے, امام عثمان مدینہ ہے. علی المرتضیٰ نے کوفہ کی بجائے مکہ مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو تعمیر, کوفہ جو شہر بنا, علی مدینہ کو چلے تو کوفہ چلے گئے. اور کوفہ شہر کون سا تھا؟ اپنی مرضی سے نہیں بنا. عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے, سعد بن ابی وقاص نے بنوایا ہے. عمر بن خطاب کون ہے کہ جن کے بارے میں اعلان نبوت ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے, عمر بولتے بھی ٹھیک ہے. کوفہ عمر کی سوچ کا نام ہے, کوفہ عمر کی فکر کا نام ہے. کوفے کی ڈیزائن حضرت عمر نے حکم دیا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کوفے کو تعمیر کیا ہے, عبداللہ بن مسعود نے آباد کیا ہے. علی المرتضیٰ مدینے کو چھوڑ کے کوفہ آئے ہیں. میں بتانے یہ لگا تھا ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے کیوں مانا. میں نے کہا صدیق جانشین پیغمبر ہے, عمر جانشین صدیق ہے, عثمان جانشین فاروق ہے, علی جانشین حضرت عثمان ہے. ان سب کے علوم کا مجمع علی المرتضیٰ ہے, ان سب کے علوم کا خزانہ علی المرتضیٰ ہے. اور اسی بات کو میرے پیغمبر نے سمجھایا. اگر تم نے فاروقی علوم لینے ہیں علی کے در پہ آؤ, اگر عثمانی علوم لینے ہیں علی کے در پہ آؤ, صدیقی علوم لینے ہیں علی کے در پہ آؤ, علوم پیغمبر لینے ہیں علی کے در پہ آؤ, کیونکہ یہ سب کا ساتھی ہے نا. علی المرتضیٰ نے عثمان کو دیکھا, علی المرتضیٰ نے فاروق کو دیکھا, علی المرتضیٰ نے صدیق کو دیکھا, علی المرتضیٰ نے پیغمبر کو دیکھا. یہ سب کا شاگرد ہے, یہ سب کا ساتھی ہے, سب سے علوم لی ہے. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا, مجھ محمد کو شہر علم کہتے ہیں, علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں شہر علم نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے. شہر علم نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی, بولو نا, شہر علم کا علی دروازہ کہاں پر ہے؟ کوفہ. میں بتا یہ رہا تھا امام ابو حنیفہ کو کیوں لیا ہے. میری دلیل پہ ذرا توجہ رکھنا. نبی کے علوم صدیق کو ملے ہیں, صدیق کے علوم عمر کو ملے ہیں, عمر کے علوم عثمان کو ملے ہیں, عثمان کے علوم علی کو ملے ہیں. علی المرتضیٰ مدینہ سے ہے تو کوفہ ہے. یہ کوفہ کون سی جگہ ہے جو علی کی جائے شہادت ہے, ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے. علی المرتضیٰ کی جائے, بولو نا, علی المرتضیٰ کی جائے اور حضرت امام ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے. آپ پہلا بیان سن رہے ہیں نا, پہلا, اور میں دوسرا بیان کر رہا ہوں. میں 9 بجے سرگودا سے بیان کر کے چلوں, آپ تو پہلا بیان سن رہے ہیں اور میں رات 4 بجے سویا. کتنے بجے؟ 4 بجے فجر کی نماز پڑھ کے سویا ہوں. آپ میری کل کی مصروفیت دیکھ لیں. اور فجر کے بعد میرا دوسرا بیان ہے, آپ کا پہلا بیان ہے. تھکنا مجھے چاہیے, آپ کو تھکنا چاہیے. بتائیں میں نے 4 بجے سو کر کتنی نیند پوری ہوگی؟ مطالعہ بھی کیا ہے اور رستے میں گاڑی بھی کی ہے, مطالعہ بھی کیا ہے, مہمان بھی نمٹائے ہیں, میٹنگ بھی کی ہے, بیان بھی کیا ہے. اور آپ کی بات موجود ہو, آپ اس کے بعد گرمی میں گھر چلے جائیں گے, آرام فرمائیں گے. اور ہمارا اس کے بعد پھر 3 بجے بیان ہوگا ایک جگہ پہ, پھر وہ آرام فرمائیں گے. ہمارا مغرب کے بعد دارالکبیر اعلیٰ ہوگا, پھر وہ لگے رہیں گے. ہمارے شاہ کے بیان ایک اور بات جگہ بیان ہوگا, پھر وہ آرام کریں گے. ہمارے سونے کی جگہ اور ہوگی. تو تھکنا مجھے چاہیے,
چاہیے آپ کو چاہیے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں یہ درد عطا فرما دے. درد کے بغیر بندہ دنیا میں چل نہیں سکتا. میں جامعہ ترشید کراچی میں تھا, ان کا خطابت کا کورس چل رہا تھا. مفتی ابوالبابا صاحب فرمانے لگے ہم نے آپ کا سبق رکھا ہے. میں نے کہا میرا نا تو مشکل ہے, میرے شاگرد کا مولانا رضوان عزیز, میں انہیں بھجواتا ہوں, وہ پڑھا دیں گے. انہوں نے 2 دن کا سبق پڑھایا. میں جب میں کسی مقصد کے لیے پہنچا تو پھر وہ اکٹھے ہو گئے, مجھے فرمانے لگے بھئی ہماری خطابت کا کورس ہے کہ اس میں تو بھی سبق پڑھا دو. میں نے کہا میں سبق پڑھا نہیں سکتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہارے خطابت فن کا نام ہے, ہمارے خطابت درد دل کا نام ہے. درد دل پڑھایا نہیں جاتا, درد دل دیا جاتا ہے. درد دل پڑھایا نہیں جاتا, درد دل دیا جاتا ہے. یہ باتیں آج آپ کو سمجھ نہیں آنی, یہ سمجھتا پانی جب بندہ دنیا چھوڑ جائے پھر لوگ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کہتا تھا, آدمی تو ٹھیک تھا, لیکن زندگی میں لوگ گالیاں دیتے ہیں اور موت کے بعد قدر کرتے ہیں. ہمارا تعلق گالیوں کی قدر سے نہیں ہے, ہمارا تعلق تو مشن سے ہے نا. اللہ مجھے اور آپ کو درد دل عطا فرمائے. آپ نے سنا ہے نا حضرت مولانا الیاس نبر اللہ مرقدو کے بارے میں کہ رات گھر میں جاگ رہے تھے. عالیہ محترمہ نے پوچھا حضرت نیند نہیں آتی؟ فرمایا نیند کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا میں رات کو کیوں آپ جاگتے ہیں؟ فرماتے جو درد مجھے ملا ہے وہ تجھے مل جاتا تو رات کو ایک نہیں 2 جاگنے والے ہوتے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ اس قوم کو درد عطا فرما دے, ان کو مسلک کا درد دے دے اور خالص مسلک بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اتحاد اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم بالکل خالص پلیٹ فارم ہے, اس میں کوئی ملاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے, نہ فرقی نہ فرقہ, نہ باطلی نہ باطل, نہ کفری نہ کفر, کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا خالص سبیت ہے. اللہ میں خالص سبیت کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بتائیے رہا تھا, اب بات سمجھ آئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے ولادت, علی المرتضیٰ کی جائے شہادت. علی المرتضیٰ علوم کو لے کر وہاں پہنچے, اللہ نے امام حنیفہ کو پیدا فرما دیا. اب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تخت کوفہ میں ہے. جب علی المرتضیٰ امیر المومنین کوفہ میں رہتے ہیں تو پیغمبر کے صحابہ علی المرتضیٰ کے مشیر ہیں, وہ کوفہ میں آئیں گے. پیغمبر کے صحابہ علی المرتضیٰ کے گورنر ہیں رضی اللہ عنہ, تو پھر وہ کوفہ میں آئیں گے. جو کافہ وہ جگہ تھا جہاں نبی کے صحابہ کا آنا اور جانا تھا. پھر میں یوں کہوں گا کہ میرے پیغمبر کی سنت لے کر جو صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے ان کے اجتماع کا نام کوفہ ہے. وہاں آئیں گے بھی, وہاں جائیں گے بھی. خراسان والا بھی وہاں پہ, یمن والا بھی وہاں پہ, شام والا بھی وہاں پہ, مکہ والا بھی وہاں پہ, مدینے والا وہاں پہ. جب وہ مرکز خلافت بنا ہے تو سب نے وہی آنا اور جانا ہے. پیغمبر کی سنت ایک نے ایک لی ہے, دوسرے نے دوسری لی ہے, تیسرے نے تیسری لی ہے. یہ سب سنتیں جب لے کر پھیلیں گے اور پھر مقام خلافت میں آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں جمع ہو گئے. امام ابو حنیفہ کو خدا نے وہ جگہ دی ہے جہاں صحابہ کا آنا اور جانا تھا. پیغمبر کی ساری سنتیں وہاں ملا کرتی تھی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. میں اس لیے کہتا ہوں مدینہ ہماری منزل ہے, کوفہ اس منزل کا دروازہ ہے. مدینہ ہماری منزل ہے اور کوفہ اس منزل کا دروازہ ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, اس میں ایک تو نبی کی حدیث لایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی شہر علم کا دروازہ. شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی المرتضیٰ کوفہ میں ہے. اچھا دوسری میں دلیل کہتا ہوں, علماء خصوصاً توجہ فرمائیں. آپ نے کئی بات کی بات سنی ہے, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ توجہ کریں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح البخاری شرح بخاری کے مقدمے میں حضرت امام بخاری کے سفر نقل کیے ہیں. امام بخاری کہاں کہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنے کے لیے بصرہ کا سفر کیا, میں نے پڑھنے کے لیے جزیرہ کا سفر کیا, میں نے پڑھنے کے لیے شام کا سفر کیا, میں نے پڑھنے کے لیے حجاز کا سفر کیا اور میں نے پڑھنے کے لیے کوفہ کا سفر کیا. اب امام بخاری ترتیب کیا بتاتے ہیں. امام بخاری فرمانے لگے کہ جب میں نے سفر کیا جزیرہ کا تو میں 2 مرتبہ گیا, شام و بصرہ میں 4 مرتبہ گیا اور حجاز میں 6 سال ٹھہرا. اور جب کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے ہیں لا اوصیکم دخلت الی کوفہ, میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے, اتنا بڑا محدث, اتنے بڑے حافظے والا, بصرہ جانا یاد ہے, بصرہ جانا یاد ہے اور شام جانا یاد ہے, جزیرہ جانا یاد ہے, حجاز میں رہنا یاد ہے, لیکن کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پہ ذرا نقطہ سمجھنا. وجہ یہ ہے, ایک ہوتی ہے منزل اور ایک ہوتا ہے دروازہ. آپ کا بچہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے, پوچھو بیٹا اس مدرسے میں کتنے سال پڑھے ہو؟ کہتا ہے جی 3 سال میں نے پڑھ کے قرآن حفظ کیا. پوچھو بیٹا اس مدرسے کے دروازے سے تم کتنی گار گزرے ہو؟ کہتے ہیں ابو جان یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, میں کتنی بار مدرسے میں کتنا عرصہ ٹھہرا یہ تو مجھے یاد ہے, کتنی بار دروازے سے گزرا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے.
آپ سکول کے بچے سے پوچھ لو بیٹا یہ ہائی سکول میں کتنے سال پڑھا، کہے گا 10 سال، کیونکہ دروازے سے کتنی بار اندر گیا اور نکلا، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ امام بخاری سے پوچھو حجاز کتنے سال رہے، کہتے ہیں 6 سال، کوفہ کتنی بار گئے، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا امام بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے اور کوفہ کو دروازہ کہتا ہے۔ منزل میں رہنے کی جگہ یاد ہوتی ہے، دروازے سے گزرنے کی جگہ یاد نہیں ہوتی۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں تو وایا کوفہ مدینہ جاؤ، وایا کوفہ مدینہ گئے، امام بخاری جائے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم جائیں تو اعتراض ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ بغض حنفیت سے ہے، دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں بتا یہ رہا تھا ہمارے سیمینار کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیمینار ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ تو پتہ چلے ہمارا امام کتنا بڑا ہے، ہمارے امام کی حیثیت کیا ہے، ہمارے امام کا مقام کیا ہے۔ جب ذہن میں مقام آئے گا، امام کا علم دیکھو بے مثال ہے، امام کا تقوی دیکھو بے مثال ہے، امام کی ذہانت دیکھو بے مثال ہے، امام کے کارنامے دیکھو بالکل بے مثال ہے، امام کی قربانی دیکھو تو بالکل بے مثال ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کا علم دیکھو مثال نہیں ملتی، تقوی دیکھو مثال نہیں ملتی، اور صدقہ اور خرچ کرنا سخاوت دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے۔ امام کا جیل کاٹنا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے، مار کھانا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے، امام کی تجارت دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے حج دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے، رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے، شام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا دیکھو تب بھی مثال نہیں ہے۔ اس لیے دنیا اس کو امام نہیں امام اعظم کہتی، امام نہیں کہتے امام اعظم کہتے ہیں۔ میں ایک ایک بات کو شروع کروں گا نا، یہ امام کا تقویٰ ہے، یہ امام کی تجارت ہے۔ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے، تاجروں کا، آپ بھی تاجر ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت میں کیا کرتے، جتنا منافع ہوتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ مزید تجارت پہ لگاتے اور امام صاحب 3 حصوں میں، ایک حصہ علماء فقہا کو دیتے اور ایک حصہ اپنی ذات اور گھر والوں پہ خرچ کرتے۔ تاجروں تم بھی امام کی تقلید کر کے اپنی تجارت کو یوں شروع کر دو۔ امام صاحب کی تجارت کے منافع میں کتنے حصے تھے؟ 3 حصہ، ایک دوبارہ کاروبار پہ، نمبر 2 علماء صلحاء پہ، اور نمبر 3 حصہ اپنے گھر والوں پہ لگا لیتے۔ اگر تاجر بھی تجارت شروع کرتے، اب بتاؤ امام صاحب کی تقلید میں کریں گے، تجارت بھی چلے گی، گھر بھی چلے گا، اور علماء فقہا کے دین کا کام بھی ہوگا۔ ان کو چندے کی حاجت نہیں، کیونکہ آپ خود جو دینے کے لیے جائیں گے، وہ چندہ مانگنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ میرے امام کی تجارت ہے۔ ایک بڑی عورت امام صاحب کے پاس آئی، میں عرض کرتا ہوں ایک ایک پہلو کو لوگ یہ نا بہت وقت گزرتا ہے۔ امام صاحب کا بڑی آئی، اس کے بعد ریشم موجود تھا، کہا یہ ریشم بیچنا ہے۔ امام صاحب نے کہا یہ مائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 100 درہم۔ فرمایا نہیں سستا ہے، تو نے سستی بات کی ہے، اس سے مہنگا ہے۔ کہا جی 200 درہم۔ فرمایا نہیں اور مہنگا ہے۔ وہ بیچنے والی کہہ رہی ہے 100 درہم، امام کہتے تو سستا بیچ رہی ہے، قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی 200 درہم۔ فرمایا نہیں اب بھی سستا ہے۔ اس نے کہا جی 300 درہم۔ فرمایا نہیں اب بھی تو نے تھوڑی قیمت لگائی ہے۔ اس نے کہا جی 400۔ فرمایا اب بھی تھوڑی قیمت ہے۔ امام صاحب تو بڑھیا کہنے لگی آپ میرا مذاق فرماتے ہیں، میں تجارت کرنے میں خریدنے کے لیے نہیں بیچنے کے لیے آئی ہوں، اور آپ کہتے تو سستا بیچ رہی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا تجھے دھوکہ دے نہیں دوں گا نا، تو ریشم دینے کے لیے آئی ہے، تو دیہاتی عورت ہے، تجھے نہیں پتہ اس کی قیمت زیادہ ہے، تو زیادہ قیمت والی میں کم قیمت میں تجھ سے کیسے لوں گا؟ تجھے سمجھ نہیں آنی۔ کسی مرد کو لے کر آ، ایک مرد آیا، اس سے پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 500 درہم۔ فرمایا اب قیمت ٹھیک لگی ہے، 500 لو اور ریشم بیچ کے چلی جاؤ۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا تاجر ملتا ہے کہ دیہات والے تاجروں کی قیمت بڑھاتا چلا جائے؟ تاجروں آپ غور کرو، میں اس لیے کہتا ہوں آپ دیکھو ہمارا امام کتنا بڑا تاجر تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کا انداز کیسا تھا۔ تجارت کو دیکھیں تب امام ابو حنیفہ بے مثال ہے۔ ہمارے صلحاء یہاں بیٹھے ہیں، مولانا جمیل صاحب بیٹھے ہیں، مولانا انوری صاحب ہوں گے یا دیگر حضرات یہاں پہ ہوں گے، آپ کے فیصل آباد میں خانقاہیں بھی ہیں۔ میں خانقاہوں والے سے کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، عشاء کی نماز کے وضو کی ہے، فجر کی نماز تک کھڑے ہیں۔ بتاؤ دنیا میں خانقاہ کا پیر کوئی نظر آتا ہے؟ اگر خانقاہ میں دیکھو ابو حنیفہ تب بھی بے مثال ہے۔ عبادت میں دیکھو مثال ہی نہیں ملتی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر عبادات کے امور میں امام صاحب کس مقام پہ فائز تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ عقل دیکھیں کہ مسئلہ حل کیسے کرنا ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کے درمیان کی وصالت کیسے کرانی ہے، امام صاحب تب بھی بے مثال ہے۔ ایک ایک واقعہ آپ پیش کرتے چلے جائیں اور آپ امام صاحب عقل پہ دھنگ رہ جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کیسے بتاتے اور کتنی دور کی بات کہہ دیتے، عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امام صاحب کیسی بات کہتے، ایک آدمی آیا اور امام صاحب سے اگر کہنے لگا حضرت ہم بہت پھنس گئے ہیں، میں اور میری بیوی بہت الجھن ہو گئی ہے، ہمیں اس الجھن سے نکالیں۔ امام صاحب فرمانے کی الجھن کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی سے انبن ہوئی اور میں نے بیوی سے کہہ دیا اگر تو مجھ سے اب پہلے بات کرے گی
اب تو مجھ سے آج نہیں بولتی نا، تو مجھ سے بات کرے گی، اگر تیری بات کرنے سے پہلے میں نے تجھ سے بات کر لی نا تو تجھے 3 طلاق، تو ہی جب بات ہوگی تو ہی پہلے کرے گی، اگر میں نے پہلے کر لی تو پھر تجھے 3 طلاق۔ بی بی کہنے لگی یہ جو گھر میں جتنا مال موجود ہے نا، اگر میں نے پہلے کر لی وہ سارا مال صدقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب کیا کریں، اگر یہ پہلے بولتی ہے تو مال صدقہ ہوتا ہے، اگر میں پہلے بولتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہوتی ہے، میں پہلے بولا تو بیوی چلی گئی، یہ پہلے بولی تو مال چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ امام صاحب میں کوئی نہیں، تو اس سے بات کر لے، طلاق بھی نہیں ہوگی، مال بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا تھا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں جو کہتا ہوں، وہ بندہ امام سفیان ثوری کا رشتہ دار تھا، امام سفیان ثوری آئے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ یار یہ کیا بات کرتے ہو، کیوں حرام کام کروانے لگے ہو؟ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اب ذرا مسئلہ بیان کرو، ان کے سامنے بیان کرو۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے بیوی سے کہا اگر تیرے بات کرنے سے پہلے میں نے بات کی تجھے طلاق۔ بیوی کہتی ہے اگر میں نے پہلے بات کی سارا مال صدقہ، اب اگر میں بات کروں تو بیوی جاتی ہے، یہ بات کرے تو مال جاتا ہے۔ امام اور میں نہیں بات کر لے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کیسے، وجہ تو بتاؤ نا۔ امام صاحب فرمانے لگے جب اس نے کہا تھا اگر میں پہلے بات کروں تو تجھے طلاق، پہلے تجھے ہی بولنا پڑے گا، اس کے بعد بیوی بول پڑی تھی؟ کہا جی بول پڑی تھی۔ انہوں نے کہا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اگر میں پہلے بولوں تو میرا مال صدقہ۔ فرمایا دیکھو جب اس نے کہا تھا اگر پہلے میں نے کی طلاق تو بیوی تو بول پڑی ہے نا، اس کی قسم تو ختم ہوگی، اس کے بعد یہ بیوی نہ بولے یہ بولے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ جب اس نے یہ کہا تھا اگر تیرے بولنے سے پہلے میں بولی تو طلاق، اس کے بعد کون بولی؟ بیوی بولی نا۔ اور بیوی کیا کہتی ہے اگر تیرے بولنے سے پہلے میں بولی تو پھر میرا سارا مال صدقہ۔ فرمایا یہ چپ ہوا، بیوی بول پڑی، اب طلاق تو نہیں ہوگی نا۔ اب اس کے بعد اگر بیوی پہلے بولے تو پھر مال صدقہ ہوگا نا۔ اب بیوی گفتگو کے بعد تو پہلے بولا ہے تو طلاق بھی نہیں ہے، مال صدقہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی گر ہے، مال بھی گر ہے۔ اب دیکھو امام صاحب کا علم دیکھو۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت میرا بیٹا بہت تنگ کرتا ہے۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی شادی کرتا ہوں، مال بھی خرچ کرتا ہوں، مال لٹا دیتا ہے، کچھ دنوں بعد طلاق دے دیتا ہے، لڑکی بھی چلی جاتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے۔ امام صاحب بات ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کا بھی حل نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا حل ہے؟ فرمایا اس کو بازار میں لے جاؤ، اس دور میں لونڈیوں کا دور تھا۔ فرمایا اس بیٹے سے کہو جو لونڈی تجھے سب سے زیادہ پسند ہوگی نا میں وہ خریدوں گا، جو لونڈی پسند کرے تو خرید لینا۔ خرید لی، اس کے بعد کہا اسی لونڈی کی اس بیٹے سے شادی کرا دے، شادی کرا دو۔ انہوں نے کہا جی پھر؟ فرمایا دیکھو اب ملک تیری ہے لونڈی اور بیٹی اس کی ہے، تو اگر یہ طلاق دے گا تو لونڈی بھی گھر میں رہے گی، مال بھی گھر میں رہے گا، نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا، تو یوں کر لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا میں نے کہا علم دیکھیں تب بھی خدا کی قسم میں مثال ہے، ان کی آپ فتوے دیکھیں تب بھی بے مثال ہے۔ اچھا امام صاحب کے مناظرے دیکھیں تب بھی بے مثال ہے۔ میں مناظرے تو زیادہ نہیں کرتا، میرے بعد انشاءاللہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ان مشائخ کا نا ہماری سندیں، جس طرح امام بخاری فخر کرتے ہیں ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہماری پشت ان مشائخ کا ہاتھ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ توجہ رکھیں، آئیں جگہ دیں، اب جگہ دو، کیسا کدھر ہے، کدھر ہے؟ بڑوں کی اولاد بھی بڑی ہوتی ہے۔ میری بات پہ توجہ رکھیں، میں زیادہ وقت لیتا صرف ایک مناظرہ سناتا ہوں۔ مناظرے تو کئی ہیں امام صاحب کے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں 70 خارجیہ، کون ہے؟ 70 خارجی تلواریں لے کر آئے، مجمع بہت تھا، رش لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے مہمان ہمیں جگہ دو۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی جگہ کھلی کر دو، ان کو بیٹھنے دو۔ جگہ کھلی کی تو 70 خارجی تلواریں لی اور چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم تیرے خون کے پیاسے ہیں۔ کوئی امام صاحب کو شیطان کہتا، علیہ باللہ، کوئی برا بھلا کہتا، گندے لفظ کہتے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دیکھو تو میرا خون تو کرو لیکن پہلے مجھ سے بات تو کرو نا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو غلط مسئلہ بتائے گا تجھے قتل کر دیں گے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم چلو تم مجھے مارو مت، میری بات سنو۔ انہوں نے کہا جی آپ بات شروع کریں۔ امام صاحب پہلے سمجھاتے رہے کہ خون نہ کرنا چاہیے، عالم کا خون بہانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب نہیں بات آئے انہوں نے کہا جی ہم نے تو مارنا ہے،
امام فرمایا تکلم علی بسم اللہ، چلو بسم اللہ پڑھ کے بات شروع کریں، بات ختم ہو جائے گی، اگر میرا خون حلال ہے آپ کرتے نا، میں تمہیں روکتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جب یہ بتاؤ، یہ مسجد اور مجمع کے باہر ایک بندہ ہے اور ایک عورت ہے اور دونوں کی میت پڑی ہے، ان میں عورت کون سی ہے کہ جس نے زنا کیا تھا، حمل ٹھہر گیا تھا اور اس نے بدنامی کے خوف سے خودکشی کر لی اور گناہ کبیرہ کر لیا؟ ان کا موقف یہ تھا گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت پڑی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک مرد کا نام لیا، اس مرد نے شراب بہت زیادہ پیا، بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اوور لوڈ ہوا اور وہ مر گیا، بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ مومن ہے یا کافر؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ مرد اور عورت جو دونوں کی لاش پڑی ہے یہ یہودی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ پوچھا عیسائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا مجوسی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ امام صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ امام صاحب نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنا یہ مکمل ایمان ہے یا تھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی مکمل ایمان ہے۔ فرمایا جب مکمل ایمان والے ہیں تو پھر میں ان کو کافر کیسے کہوں؟ تم خود تو کہتے ہو مکمل ایمان والے ہیں۔ اس میں وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلو یہ بات چھوڑیں، اچھا آپ یہ بتائیں اہل جنت ہے اہل جہنم ہے؟ امام فرماتے ہیں میں کون ہوں تو ان کے بارے میں کچھ کہنے والا، میں قرآن دیکھتا ہوں ان سے بڑا جرم کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ابراہیم نے فرمایا اللہ جو میری بات مانے وہ میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو نافرمانی کرے اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور ان سے بڑا جرم ایک قوم نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ تو عذاب دے تو دے سکتا ہے اور بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے۔ اچھا فرمانے لگے جب ابراہیم کو رائے قائم نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام رائے قائم نہیں کرتے تو میں کون ہوں تو رائے قائم کرنے والا؟ اس خاطر تلواریں اٹھا لی، انہوں نے کہا ہم توبہ کر کے آج تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت امام صاحب علم دے تو بھی بے مثال ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر گزارش صرف کر رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت امام اعظم علم دیانت تقوی سب پہ بے مثال تھے، اور ہم نے ایسے ہی امام صاحب کی تقلید نہیں کی، ہمارے مشائخ نے تقلید کی ہے، دلائل کے ساتھ کی ہے، امام صاحب علوم کو دیکھ کر کی ہے۔ میں آپ سے گزارش ہی کروں گا آپ اپنے عنوانات میں مطالعہ فرمائیں، اپنے عنوانات میں کیسٹیں سنیں، اپنے عنوان لٹریچر جمع کریں اور لٹریچر کا مطالعہ فرما کے آگے چلیں۔ یوں نہیں چلنا چاہیے تو بندہ اعتراض کرے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پہ کئی ایک کام شروع کیے ہیں، آپ شفقت فرمائیں اور اس میں شامل ہو۔ شامل ہونے کا معنی ہم نے کوئی فنڈ کا مطالبہ نہیں کیا، اگر آپ کے نیٹ موجود ہے الاتحاد.org کھول لیں، anamedia.com کھول لیں یا یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کریں الیاس گمل لکھ دیں، آپ کے سامنے ہمارے پورے دلائل آ جائیں گے۔ اگر آپ ان سے نہیں ہیں، آپ کا رسالے کا اگر رسالے کا ذوق ہے ماہنامہ فقی لگوا لیں اور سماعی کافل حق لگوا لیں، خواتین کے لیے بنات اہل سنت لگوا لیں۔ نچلے حال میں ہماری خواتین اور مائیں اور بہنیں بھی بیان کو سماعت فرما رہی ہیں، ہم ان سے کہیں گے ماہنامہ بنات اہل سنت لگوا لیں۔ اگر آپ کا لٹریچر کا کتب کا ذوق ہے آپ کتب لے لیں، ہمارے پاس کتب مختلف عنوانات موجود ہیں وہ منگوا لیں۔ اور اگر آپ کا پوسٹروں کا عنوان ہے آپ اپنی بیٹھک کو سجائیں تو پوسٹر لکھ کر سجا لیں۔ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، آپ سینریاں لگواتے ہیں، اپنے دلائل کے پوسٹر کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے پوسٹر وہ 4 کلر میں ہیں اور 8 پیپر میں ہیں اور ہر ایک مسئلے پہ مستقل پوسٹر موجود ہے، آپ وہ منگوا لیں۔ اچھا آپ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر سب سے آرام کا آسان کام یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہونے والے ہمارے کورسز میں شرکت فرما لیں۔ جو طلباء دورہ حدیث میں ہیں ان کے لیے 1 سال کا کورس تخصص فی التحقیق والدعوہ اس میں شرکت کریں۔ جو طلباء دورہ حدیث میں نہیں ہیں 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا ان کے لیے 12 دن کا کورس ہے، اس میں شرکت فرما لیں۔ اور جو تاجر یا لوگ نہ جا سکے لائیو پروگرام ہمارا احناف میڈیا الاتحاد.org کے لائیو یہ 12 دن کا کورس نشر ہوگا، آپ اس کو دیکھیں۔ گزشتہ سال 380 علماء و طلباء ہمارے پاس موجود تھے اور 8,500 بندے براہ راست نیٹ پہ بیٹھ کے ہمارے کورس کو پڑھتے تھے۔ آپ اس کے یوزر بنے اور آپ اس کورس کو گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، اتنا اہتمام تو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر آخری درجہ ہمارا ایک صراط مستقیم کورس موجود ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے۔
میں آپ سے گزارش کروں گا مردوں میں بھی اس کا اہتمام فرمائیں، خواتین میں بھی اس کا اہتمام فرمائیں۔ بحمداللہ تعالیٰ ہر موضوع پہ بہت کم وقت میں اللہ رب العزت نے لٹریچر تیار کروا دیا ہے۔ ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، ہمارے بہت سارے علماء اور ائمہ کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا خلاصہ چھاپے کہ تراویح کے بعد ایک پارے کا خلاصہ عوام کو سنا دیا جائے۔ اس کے نام پر بھی کام شروع ہے، انشاءاللہ شعبان میں مکمل تیار ہو کے خلاصہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ اب پڑھنا تو حق نے ہے نا، ہم نے سارے کام کر لیے ہیں، واقعات تو بہت ہے، میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں جدہ میں تھا، مجھے کچھ حضرات فرمانے لگے کہ مولانا فرد ہاشمی کے لیے آپ کو ایک CD لانچ کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے دور ہو جائیں۔ میں نے کہا بھی اس کے خلاف CD تب ریکارڈ کرائیں، پہلے آپ خواتین کے کورس تو شروع کرائیں نا، ان سے ہم روک دیں، خود آپ کورس نہ کرائیں تو لوگ یار کیسے عجیب لوگ ہیں، اپنا کورس کراتے نہیں ہیں، وہاں جانے سے روک دیتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، اس کا شارٹ کورس موجود ہے 1 سال کا، ہمارے پاس شارٹ کورس نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری مجبوری ختم ہے، اس نے شارٹ کورس تیار کیا ہے، میں نے شارٹ کٹ کورس تیار کیا ہے، اس کا کورس 1 سال کا ہے، میرا کورس 40 دن کا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ تم کورس منگواؤ تو صحیح نا، مردوں کا الگ ہے، خواتین کا الگ ہے، آپ اس کو عام فرمائیں۔ اس طرح میں بات کہہ رہا تھا، انگلینڈ سے ایک دوست سے رابطہ کسی نے کروایا تو مجھے فرمانے لگے جاوید غامدی ذاکر نائک یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ان کے خلاف آپ کو کام کرنا چاہیے۔ میں نے ویسے کہہ دیا بات سمجھانے کے لیے، میں نے کہا یہ تو کوئی فتنہ نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں جی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے کہا کیسے فتنہ ہے؟ کہتے ہیں امت کا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا ذاکر نائک جاوید غامدی کو مدرسے کے طلباء سنتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا خانقاہ کے مرید سنتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا رائے گنج کے تبلیغی بزرگ سنتے ہیں یہ وقت لگانے والے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا سنتا کون ہے مجھے بتاؤ؟ کہتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، گھر بیٹھے چینل کھولتے ہیں اور ذاکر نائک غامدی کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اس کے لیے مشورے دینے کی بجائے آپ انگلینڈ سے پاؤنڈ بھیجیں، ہم چینل بنائیں اور جاوید غامدی کا مقابلہ کریں۔ کہتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر مجھے بتائیں پریشان کیوں؟ جب چینل پہ جا کر بات کرنی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مقابلہ گھر بیٹھ کر تو ہوگا نہیں، جہاں وہ بیٹھے وہیں جائیں گے نا۔ تو جس مورچے سے توپ گولا مارتی ہے اس مورچے کو اڑاؤ گے تو مقابلہ ہوگا، اس کی توپ ادھر ہے تم نے فیرے کدھر شروع کر رکھی ہے۔ میں نے کہا بھائی یوں نہیں ہوگا، ہم اس لیے جس حد تک ہمارے بس میں تھا ہم نے میڈیا کی جنگ لڑی ہے اور بحمداللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے کہ اتحاد اہل سنت والجماعت نے بغیر عسکریت اور بغیر سیاست کے علمی جنگ لڑی ہے اور دنیا اس کو محسوس فرما رہی ہے۔ تو آئیے فرمائے اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین پکاڑوی نور اللہ مرقدہ کی روح مبارک کو ہمارے پورے اعمال کا اصال ثواب فرما دیں۔ ازمان نامہ فقی کے ایک شمارے میں ایک جگہ یہ آیا ہے ریاض گمن صاحب کا نکاح مولانا طلحہ قادری نے پڑھایا ہے، دوسری جگہ پڑھایا کسی اور عالم پڑھایا کہ نکاح 2 مرتبہ پڑھایا۔ نکاح ایک ہی مرتبہ ہوا یہ تھا کہ نکاح عالم نے پڑھایا، مولانا طلحہ قادری نے اس کے اندر دعا فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ نکاح آپ پڑھا دیں، میرا عمومی مزاج نہیں ہے اور دعا میں کرا دیتا ہوں۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہیں۔ اس پر آپ مبارک نہیں دی کہ مبارک ہو، مولانا طلحہ قادری نے آپ کو نکاح پڑھایا، اشکال پھر بھی کر دیا، یعنی جو خوشی کی بات ہے وہ ذکر نہیں کی ہے، جو اشکال تھی اس کو ٹھوس دیا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مفتی زین العابدین صاحب کی بیٹی اور آپ کے نکاح میں نے کہا فضائل اعمال کا دفاع میں نے کیا، آپ نے تو نہیں کیا نا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسی نیکی اللہ ویسا صلہ بھی دیتا ہے، اور پوری دنیا میں تبلیغ جماعت کا دفاع جو میں نے کیا ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ حضرت کی بیٹی آ گئی تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، اس میں حضرت کی بات کون سی ہے؟ اس میں کوئی اشکال کی بات تو نہیں ہے۔ وہ جو نکاح مولانا طلحہ صاحب نے پڑھایا، میں نے کہا ان کے باپ کی کتاب کا دفاع کیا تو نکاح انہوں نے پڑھایا تو پھر کیا ہو گیا؟ مولانا طلحہ صاحب دان پر دانتوں نے دعا فرمائی اور نکاح میں شرکت فرمائی اور پھر ولیمہ کھانے کے لیے سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت تشریف لائے، 1 گھنٹے کا بیان بھی فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم ولیمہ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ شیخ زکریا کے بیٹے ہماری دعوت کے بغیر گھر تشریف لائیں اور اگر ہم سے ولیمہ کھا کر دیں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، میں اتنی گزارش کرتا ہوں، میں نے آپ کی خدمت پہ کہا مجھے بات ساتھی کہتے ہیں کون آپ نے 3 نکاح کر لیے اس سے وقت، میں نے کہا دیکھو ان میں 1 منٹ کو میرا ضائع ہوا ہو، کوئی میرے وقت میں فرق پڑا ہو، کوئی تاریخ میں کمی ہوئی ہو، اس پر تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ آپ 3 بیویوں کے باوجود 1 سیکنڈ بھی کام میں فرق نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں میں رات 4 بجے گھر پہنچوں، 4:15 بجے سویا ہوں، 9 بجے بیان کیا ہے، 12 بجے یہاں پہنچوں، کوئی میں نے ایک کام میں تعطل آنے دی ہے؟ کوئی بھی تعطل نہیں ہے۔ اس پر شاباش دے، اس پر تنقید کرنی چاہیے۔
میں احباب سے کہتا ہوں جس دن میرا نکاح تھا اس دن بھی 5 اپریل کو 5:30 بجے نکاح ہوا، 9:15 بجے سرگودا بیان تھا، رات 1 بجے دوسرا جلسہ تھا، 2 بجے میں گھر پہنچا، پھر 11 بجے ولیمہ، پھر جمعے کا بیان، پھر عشاء کے بعد کا بیان، اور رات 3 بجے میرا دبئی کا سفر تھا۔ کچھ فرق پڑا اس سے؟ تو پھر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس پر آپ لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو حوصلے عطا فرمائے۔ اصل بات ہے کہ بعض خوشیاں برداشت نہیں ہوتی تو اس کے اظہار کا رنگ نرالا ہوتا ہے۔ مجھے حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم اللہ کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے کہ میں حضرت کے منہ پہ نہیں کہتا، ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، ہم چھوٹے ہیں، جب ہمارے زخموں پہ کوئی آدمی پٹی لگائے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ غم زدہ جاتے ہیں، قاری صاحب کے مان کے ہمارے سارے غم ختم فرما دیتے ہیں۔ ہمارا 10 جون کو اسلام آباد ہوٹل میں سیمینار ہے۔ پہلا ہمارا سیمینار اسلام آباد جناح سپر میں تھا اور اس کی صدارت حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی۔ میں نے قاری صاحب کو ایک جملہ کہہ دیا، ظاہر تکلیف تو بندہ بڑوں کو کہتا ہے نا۔ میں نے قاری صاحب دیکھیں ہمارا سیمینار ہے، 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کیا ہے، یہ حضرات آ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں، سیمینار بھی سن رہے ہیں، اے سی کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، اور یہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، پیسے کہاں سے لایا ہے، کہاں سے اکٹھے کیے ہیں۔ حالانکہ میں نے 5-5 ہزار 10 ہزار پورے پاکستان میں لڑکوں سے جمع کیے ہیں، اور جمع کر کے بیان بھی سنائے ہیں، اے سی کے مزے بھی دیے ہیں، کھانے بھی کھلائے ہیں، اور پھر تنقید بھی کرتے ہیں۔ مجھے قاری صاحب دامت برکاتہم فرمان لگے، اور یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ قاری صاحب نے اس بیان میں صداقتی کلمات میں پھر یہ ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا 2 آدمی تھے، ایک مرد اور ایک عورت، گھوڑا ان کے پاس تھا، وہ سفر کرنے کے لیے جانے لگے۔ اب اس نے طے کیا ابھی سفر لمبا ہے اور ایک گھوڑا ایک ہے اور ہمارے پاس ایک مرد ایک عورت ہے، سفر لمبا ہے، ترتیب یوں نہ بنا لے کہ بیوی سے کہنے لگا کہ تو گھوڑے پر سوار ہو جا اور میں اس کو پیدل لے کر چلتا ہوں، پھر میں سوار ہوگا تو لے کر چلنا۔ آگے بستی آئی، انہوں نے کہتے کیسا رنگ مرید ہے، عورت گھوڑے دبائی ہے، ابھی پیدل چلتا ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، بیوی سے کہتا ہے چل فقیر نہیں ہے تو اتر جا، میں گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ خود گھوڑے پر بیٹھا اور بیوی گھوڑے کو لے کر چل رہی ہے۔ اگلی بستی گزرے، انہوں نے کہا کیسا ظالم شوہر ہے، بیوی کو چلا رہا ہے، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا۔ اب جب آگے چلے اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کریں چلو گھوڑا ویسے لے کر چلتے ہیں، دونوں چلے۔ جب دونوں چلے گھوڑا خالی ہے، لوگوں نے کہا ایسا بدھو ہے، اگر سوار نہیں تو گھوڑا رکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ چوتھی بستی میں چلے اب کیا کریں؟ اس نے کہا بھی دیکھو دونوں کام ہم نے دیکھ لیے، اچھا آگے گئے، اب یہ تو دونوں کے بیٹھ گئے، یہ دیکھو کتنا ظالم آدمی ہے، باری باری چلتے ہیں تو گھوڑے کی خوشی ہوتی، دونوں بیٹھ گئے۔ اب بیوی نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا اس کا حل یہی نظر آتا ہے کہ جیسے مرضی ہے ویسے کریں، ان لوگوں نے کسی حق میں معاف نہیں کرنا۔ مجھے قاری صاحب فرمانے لگے مولانا ہم آپ کی پشت پہ ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے کام جاری رکھیں اور ان کی تنقیدات کی پرواہ نہ کریں، تمہارے مرنے کے بعد کہے کہ ایک بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آپ کام جاری رکھو۔ اور مجھے یاد ہے، میں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا، پچھلے دن جدہ سعودیہ میں ایک طوفان کھڑا ہوا اور بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، قاری صاحب بھی تشریف لے گئے، اور یقین کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ ہمارے پاکستان کے علماء سے غالباً واحد یا دوسرے آدمی قاری صاحب ہوں گے جب لوگ ان کو ملنا میرے خلاف بات کرنے کے لیے، اور میں بھی پہلے میں مولانا سے بات کروں گا پھر تمہاری بات سنوں گا، جب تک اس سے نہیں بات کرتا تمہاری بات میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب تو اکابر میں اس لیے کہتا ہوں ایسے مشائخ ملتے ہیں تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ مشائخ کے سارے ہمارے سر پہ قائم دام رکھے۔ حضرت حدیث میں آتا ہے جنت والوں کی آمد میں دیدار کروائیں گے۔ اس حدیث کو علماء سے پوچھتے ہیں کہ جملے موجود ہیں، حدیث کتب کا نام بتا دیں جن میں علماء سے پوچھ لیں، جس میں علماء کے پوچھنے کے الفاظ موجود ہے۔ کتاب تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ موجود ہے کہ قیامت کے دن جنت میں علماء جائیں گے، جب اللہ پوچھے خواہش، علماء سے پوچھیں گے خواہش، شاید علماء بتائیں گے یہ خواہش اللہ سے کرو، اللہ میں اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر تاخیر کے ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم تشریف لائیں گے اور حضرت اپنا خطاب فرمائیں گے۔ خطاب مختصر اور جامع ہوگا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وقت پر اپنے اس گفتگو کو سمیٹ دیا جائے، اور اس سے قبل اگر مولانا اعلان کرنا چاہتے ہیں